وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. محترم حاضرین سامعین، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، ہر قوم یا ہر ملک، جو قوم تہذیب یافتہ ہوتی ہے، سویلائزڈ ہوتی ہے، ایجوکیٹڈ ہوتی ہے، وہ اپنے لیے ایسے قانون بناتی ہے کہ جس کے تحت چل کر پوری قوم، پورا ملک آسانی سے ترقی کی راہ پر چلتا رہے۔ ہر قوم کا، ہر ملک کا کوئی نہ کوئی قانونی سانچہ ہوتا ہے جس کے تحت وہ اپنے روزمرہ کے معاملات حل کرتے ہیں، اپنی پریشانیوں کا حل اس میں تلاش کریں۔ اس تعلق سے ہم مسلمان ہیں تو شریعت اسلامیہ نے ہم مسلمانوں کو یتیم نہیں چھوڑا، بلکہ اسلام نے، اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی ایسے قانون دیے ہیں کہ جن کے تحت ہم اپنے آئے دن کے مسئلے حل کر سکتے ہیں اور پھر اپنی باقی زندگی کو اچھے انداز میں اور بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں اور ساری قوموں میں افضل، برتر، سب سے بہتر بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو ہم کو قانون دیا ہے، قانون کی شکل میں جو کتاب دی ہے، وہ کتاب ہمیشہ کے لیے ہے، اور وہ کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید اگر ہم اس کو قانونی حیثیت سے دیکھیں، مسلمانوں کے لیے ایک کنسٹیٹیوشن اور سمویدھان کی حیثیت سے دیکھیں، اور ایک مکمل سانچہ جو سمویدھان کا ہوتا ہے، قانون کا ہوتا ہے، اگر ہم دیکھیں کہ پہلے کون سا قانون بنا تو قرآن کریم اس میں صفحے اول میں نظر آئے، کیونکہ جو ہمیں تاریخ ملتی ہے کسی بھی سمویدھان کے بننے کی یا کسی بھی کنسٹیٹیوشن کے وجود میں آنے کی، تو وہ سن 1600 کی تاریخ۔ سن 1600 میں پہلی بار باقاعدہ کتابی شکل میں مرتب کر کے کچھ قانونوں کو ایک قوم نے اپنے اوپر لاگو کیا، اور آج جو ایکٹیو شکل میں سمویدھان یا قانون چل رہا ہے، سب سے پرانا قرآن کو چھوڑ کر، وہ انگلینڈ کا قانون جو 1700 کے بعد وجود میں آیا۔ اس حیثیت سے اگر ہم دیکھیں، قرآن کو اگر ہم اپنا قانون بنائیں، زندگی کو گزارنے کا طریقہ کہ زندگی اس کے مطابق ہم گزاریں، اپنے مسائل اس کے لحاظ سے حل کریں، تو مسلمانوں کا قانون سب سے پرانا۔ 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو نازل کیا اور اس قرآن کے مطابق مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ اور قرآن کی صرف یہی خاصیت نہیں کہ یہ پرانا ہے، بلکہ اس کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس قرآن کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ جو بھی مسائل سماجی معاشرتی طور پر ہو سکتے ہیں، ان سارے مسائل کا حل ہے۔ انسان کی روح کی تربیت ہے، انسان کے جسم کی تربیت ہے، معاشرے کی تربیت ہے، ایک فرد کی تربیت ہے، تمام انسان کی تربیت ہے۔ اس کے اندر خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ صرف آج کے لیے نہیں، یا صرف کل کے لیے نہیں تھا، نہ صرف کل کے لیے ہوگا، یعنی قرآن مجید ہر زمانے کے لیے ہے۔ اور پھر ایسا نہیں کہ قرآن مجید صرف عرب کے لیے تھا، یا پھر بعض عرب ممالک کے لیے تھا، یا صرف مدینے کے لیے تھا، بلکہ قرآن مجید کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہر خطے کے لیے، ہر قوم کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے، ہر جگہ کے لیے۔ تو جو سمویدھان بنتے ہیں، جو قانون بنائے جاتے ہیں، وہ یا تو کسی ایک خاص ملک کا ہوتا ہے یا کسی خاص قوم کا ہوتا ہے، وہ سب کے لیے نہیں بنایا جا سکتا۔ لیکن قرآن مجید کو اگر اس روح سے دیکھا جائے تو قرآن مجید ہر زمانے کے لیے ہے اور ہر ایک انسان کے لیے۔ اور آئے دن جو دنیا کے قانون ہے، ضرورت کے مطابق اس کے اندر خرد برد ہوتی رہتی ہے، کبھی کمی کر دی گئی، کسی قانون کو ختم کر دیا، کبھی بڑھا دیا گیا، لیکن قرآن مجید اس کے اندر کسی بھی طرح کی کمی اور بیشی، یعنی نہ تو کم کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو بڑھایا جا سکتا۔ یہ خاصیت ہے ہمارے قرآن مجید کہ اگر ہم اس کو صحیح معنوں میں قانون بنا کر گزاریں تو اپنی زندگی کتنی خوشحال اور کتنی آسان ہوگی۔ اگر صحیح معنوں میں ہم اس کو اپنے اوپر لاگو کر لیں، دوسروں کے اوپر لاگو کرنے سے پہلے اگر اپنے اوپر لاگو کریں تو ہمارے گھر کا ماحول،
ہمارے خود اپنے ذات کا ماحول، اپنے اندر کا ماحول کتنا پرسکون ہو۔ آج کے جو قوانین بنائے جاتے ہیں دنیا کے اندر، وہ دراصل اس کا مین موٹیو ہوتا ہے کہ سماج میں، ملک میں، دیش میں امن و امان برقرار ہے۔ اس کے لیے قتل و خونریزی کے خلاف قانون بنائے جاتے ہیں، اس کے لیے کرمنل قوانین بنائے جاتے ہیں اور عدالتی قوانین بنائے جاتے ہیں، یعنی جوڈیشری سے متعلق قانون بنائے جاتے ہیں تاکہ اپنے ملک میں رہنے والوں کو ہم یہ ضمانت اور گارنٹی دے سکیں کہ تم اس ملک میں محفوظ ہو، تم اس ملک میں محفوظ ہاتھوں میں ہو، تمہارے مال کو، تمہاری جان کو، تمہاری عزت کو کوئی خطرہ نہیں۔ سمویدھان دراصل انہی چیزوں کا اصل مجموعہ تو بنیاد اور بیس یہی ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید میں اگر ہم غور کریں، قرآن مجید کو دیکھیں اس نظریے سے، تو قرآن مجید میں یہ چیز بہت پہلے سے موجود ہے۔ قرآن مجید انسان کو اس کے مال کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے، قرآن مجید انسان کو اس کے جان کی گارنٹی کی حفاظت دیتا ہے، قرآن مجید عزت و آبرو کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے، اور جو لوگ اس کے خلاف جاتے ہیں، یعنی جان و مال کی حفاظت نہیں کرتے، لوگوں کے جان و مال کو ہڑپتے ہیں، ان کے لیے سزا بھی سناتا ہے۔ آپ دیکھیں موٹی موٹی بات قرآن مجید میں قتل کے سلسلے میں کیا کہا گیا۔ ایک تو دیکھیے قرآن مجید صرف ایسا نہیں کہ آج کے سمویدھان کی طرح جرم ہو جائے تو اس کی سزا بتا دے اور اس کو لاگو کرنے کا حکم دے، بلکہ قرآن مجید یہ بھی چاہتا ہے کہ انسانیت اس جرم کی طرف بڑھے ہی نہ، یہ موقع ہی نہ پیدا ہو پائے کہ وہ جرم اور وہ گناہ انسان کرے۔ یہ بھی قرآن مجید کا ایک انداز تربیت ہے جو ساری کی ساری کتابوں سے، سارے کے سارے قانون سے الگ ہے۔ اس قرآن صرف قانون نہیں ہے بلکہ یہ تربیت ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، دستور حیات ہے۔ اللہ رب العالمین نے قتل کے سلسلے میں دیکھے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ اگر کوئی انسان کسی کا قتل کر دیتا ہے، اس کی جان لے لیتا ہے، اس کو جان سے مار ڈالتا ہے، تو ایسا انسان مانو ایسا ہے کہ اس نے سارے کے سارے انسانوں کو ختم کر دیا، ساری انسانیت کو ختم کر دیا۔ اس دنیا میں جتنے ہی کروڑ انسان ہیں سب کو مار ڈالا، نہ بوڑھے بچے کا خیال کیا، نہ عورتوں کا خیال کیا، نہ مردوں کا خیال کیا، نہ عمر دراز کا، نہ اپنی عمر سے چھوٹے کا۔ اگر ایک نفس کا قتل ہوا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ اس نے ساری انسانیت کو مار ڈالا۔ قرآن خوف دلاتا جرم کی شنیعت، یعنی اس کی کتنی برائی ہے، جرم کتنا خطرناک ہے، کتنا برا ہے، اس کے لیے انسان کے دل میں قرآن پیوست کرتا ہے تعلیم کہ یہ جرم ہی اتنا خطرناک ہے تو اس کی طرف ہی نہ جایا جائے۔ قرآن جانے سے روکتا ہے، اور اگر وہ جرم ہو جائے تو اس کی سزا بھی بتاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اے لوگو، اے عقل مند لوگو، قصاص اور بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ مطلب کیا ہوا قصاص کا؟ اگر کسی انسان کے ساتھ کوئی جرم ہوا، اس کے اوپر اس کے ساتھ کوئی اتیاچار ہوا، ظلم ہو گیا، تو قرآن کہتا ہے کہ اس ظلم کا بدلہ اسی طرح لیا جائے جس طرح کا ظلم ہوا ہے، جس طرح سے ظلم ہوا۔ اگر کسی کا دانت توڑا ہے تو دانت توڑا جائے، ہاتھ کاٹا گیا ہاتھ کاٹا جائے، جان لی گئی ہے تو جان لی جائے، قرآن مجید کے مطابق یہ فیصلہ۔ اور قرآن اس کو کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اس عمل کو لاگو کرنے میں تمہارے لیے زندگی کا سامان ہے۔ اگر آپ موٹی سی بات ہے دیکھیں کہ ایک انسان قتل ہو رہا ہے، ایک انسان قتل ہو رہا ہے، تو کون انسان کہے گا کہ اس کے اندر ہمارے لیے زندگی؟ وہ تو مر رہا ہے، وہ انسان تو اس دنیا سے جا رہا ہے، اس کی موت آ رہی ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر ہمارے لیے زندگی ہے۔ ایسا اس لیے کہ جب قرآن کی یہ سزا صحیح معنوں میں حکومت نافذ کرے اور ہر قاتل کو بلا دریغ بغیر کسی خوف کے، اگر اس نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے، اس کے بدلے میں قتل کیا جانے لگے، تو جو انسان قتل کا ارادہ رکھتا ہوگا، جو انسان اپنے دل میں یہ بھاونا رکھتا ہوگا کہ میں فلاں انسان کو قتل کروں گا، وہ خود بخود اس جرم سے رکے گا۔ اس طرح سے رکنے کی وجہ سے کتنے لوگوں کی جانیں محفوظ ہوں۔ جب وہ انسان دیکھے گا کہ فلاں انسان کو قتل کرنے کی سزا میں قتل کیا گیا ہے، حکومت کی طرف سے مار دیا گیا ہے، تو وہ یہ بھی سوچے گا کہ اگر میں نے ایسا کیا، اپنے کسی بھائی کو مارا بغیر خطا کے، میں نے اس کو مارا، تو مجھے بھی مار دیا جائے گا، تو وہ اس قتل کو کرنے سے رکے گا، اس جرم کی طرف بڑھنے سے رکے گا۔ اس لیے قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اے عقل مندو، قصاص اور بدلے کی سزا نافذ کرنے میں تمہارے لیے زندگی۔ بہت سارے قانون
ہر کسی سمویدھان اور کانسٹیٹیوشن میں اس بات پر ہی بیس دیتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کی زندگی محفوظ ہے۔ قرآن کریم نے کتنے مختصر انداز میں لوگوں کی زندگی کو محفوظ بنا دیا، کتنی اچھے طریقے سے اور سلیقے مند طریقے سے لوگوں کی زندگی کو محفوظ کیا۔ اور مال کے سلسلے میں بھی آپ دیکھیں کہ مالی قانون بنائے جاتے ہیں کہ کسی کا مال لوٹا گیا، کسی کے مال کو چھین لیا گیا، ناجائز طریقے سے لیا گیا، ظلم طریقے سے لیا گیا، یا چوری کر لیا گیا، ڈکیتی ڈال دی گئی، تو اس کے خلاف بھی قانون بنتے ہیں۔ ماڈرن جو قانون ہے اس کے خلاف بھی قانون بنتے ہیں تاکہ اس طرح کے معاملات کو روکا جا سکے۔ اللہ رب العالمین بھی قرآن مجید میں اس طرح کا قانون بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں کے مال و اسباب محفوظ رہ سکے، ان کے مالوں کی حفاظت ہو سکے، جو بھی کچھ وہ کماتے ہیں آزادی کے ساتھ کمائیں اور اس کو خرچ بھی کر سکیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ قرآن نے دیکھیں یہاں لفظ باطل کا استعمال کیا، باطل طریقے سے مت کھاؤ، غلط طریقے سے مت کھاؤ۔ غلط طریقے میں چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، رشوت لینا بھی آتا ہے، سود خوری بھی اس میں آ جاتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ آپس میں جو تمہارے مال ہے ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کرو، اس کو صحیح انداز سے اس کا خرچ کرو۔ اگر تمہارے ہاتھ میں کسی کا مال آ جائے تو امانت کے طور پر اس کی امانت کو لوٹا دو، امانت میں خیانت نہ کرو۔ باطل طریقے سے کھانے میں یہ ساری کی ساری شکلیں موجود ہوتی ہیں۔ اور پھر اگر چوری کر لی گئی تو اس کی الگ سزا، ڈکیتی کر لی گئی اس کی الگ سزا، امانت میں خیانت کی گئی اس کی الگ سزا، اور مال کے ساتھ اگر کچھ بھی ایسا کیا گیا جو سزا کے مستحق ہے تو حاکم وقت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ثوابدید کے مطابق اپنی ذہنی صلاحیت کے مطابق صحیح فیصلہ نکال کر اس انسان پر سزا لاگو کی جائے۔ تو قرآن نے ہم کو کسی بھی راستے میں کسی بھی طریقے سے اکیلا نہیں چھوڑا ہے، یتیم نہیں چھوڑا ہے کہ ہم اکیلے ہوں اور دوسرے قوانین کے محتاج ہوں، دوسرے قانون کے محتاج ہوں، بلکہ خود قرآن ہم کو قانون بنا کر دیتا۔ قرآن خود ہم کو سکھاتا ہے کہ ایسا ایسا کیا جائے، سماج میں اس طرح سے امن نافذ کیا جائے، لوگوں کی جان کو محفوظ کرنے کی ضمانت اس طریقے سے لی جائے، مال کو محفوظ کرنے کی ضمانت اس طرح لی جائے، اور عزت و آبرو کی حفاظت۔ قرآن آزادی دین جس کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، ریلیجیس فریڈم کہ آدمی کوئی بھی مذہب اپنانے میں آزاد ہو، قرآن اس کی بھی آزادی دیتا۔ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ تم فلاں دین مانو فلاں دین چھوڑو۔ لا اکراہ فی الدین، ریلیجیس فریڈم بھی قرآن میں موجود ہے کہ تم انسانوں آپس میں ایک دوسرے کا دین، اپنا دین اپنانے میں آزاد ہو۔ بہتری کیا ہے وہ قرآن نے مختلف جگہوں پر بتا دیا کہ انسانیت کے لیے کیا بہتر ہے، کس دین کی طرف جانا بہتر ہے، لیکن مجبور نہیں کیا کہ اس کو مجبور کر دیا جائے کہ بالجبر تو مان، تو اس کو مان، اس فرمان کو مان، مجبور نہیں کرنے والا۔ تو قرآن مجید بھی سکھاتا ہے کہ مجبور نہیں کیا جا سکتا، لا اکراہ فی الدین۔ تو یہ تو ایسی باتیں تھیں جو آج کے قوانین بنانے والے لوگ بطور خاص خیال رکھتے ہوئے بناتے ہیں، جس میں جان و مال کی حفاظت کی ضمانت دی جائے، گارنٹی جائے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ دین کی حفاظت بھی کی جائے۔ تو قرآن مجید کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ بدرجہ اتم کا مطلب ہوا کہ آج کے قوانین جتنی حفاظت کی گارنٹی لیتی ہیں، قرآن اس سے بھی زیادہ ضمانت لیتا ہے حفاظت۔ اور آگے دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ قرآن مجید نے کس طریقے سے ہم مسلمانوں کو اس کتاب کو زندگی کا دستور، زندگی کا قانون بنانے پر زور دیا، اور کس طرح سے مکمل طریقے سے اس کو اس انداز میں پرویا ہے اللہ رب العالمین نے کہ اس ایک ایک آیت کے مطابق زندگی کا ہم ایک ایک لمحہ گزار سکتے ہیں۔ کسی بھی لمحے کو، زندگی کے کسی بھی لمحے کو اس قرآن کریم میں خالی نہیں چھوڑا گیا۔ ہر ایک لمحے، ہر ایک وقت، ہر ایک مناسبت کے حساب سے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر تعلیمات رکھی ہیں، تعلیم رکھی ہے تاکہ ہم قرآن مجید کو پڑھ کر اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ قرآن مجید کی خاصیت، کچھ اور خاصیت دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایسی کیا خصوصیات ہیں جو آج کے قانون سے بالکل ہٹ کر۔ تو قرآن مجید کی خاصیت، بہت اہم خاصیت، کہ قرآن مجید کو نازل کرنے والا اللہ رب العالمین۔ یہ خاصیت کیوں ہے؟ خاصیت اس لیے کہ جو بھی قانون بنائیں گے ہم اور آپ مل کر، چاہے جتنی عقل کو اکٹھا کر لیں، یعنی عقل مند لوگوں کو اکٹھا کر لیں، ایک مجمع لگا لیں، سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، دانشوران کا مجمع اکٹھا کر لیں،
وہ جو سمویدھان یا جو بھی قانون بنائیں گے، جو بھی کتاب بنائیں گے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی رہ جائے گی۔ ہوگا ایسا کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی پہلو چھوٹ جائے گا، کیونکہ انسان اپنے لحاظ سے سوچے گا۔ وہ یہ نہیں سوچے گا کہ انسانی فطرت کا تقاضا کیا ہے، بلکہ وہ سوچے گا کہ دیکھنے میں کیا صحیح ہے یا کس چیز کو نافذ کرنے میں زیادہ نتیجہ برآمد ہو۔ لیکن قرآن کو اللہ رب العالمین نے اتارا ہے، قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بھی پیدا کیا، انسانوں کا خالق اللہ رب العالمین۔ تو اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ انسانوں کے لیے کون سی چیز صحیح ہے، تو اللہ نے اس کا حکم دیا۔ کون سی چیز غلط ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے روکا۔ انسان اپنے بارے میں اس قدر نہیں جانتا جس قدر اللہ رب العالمین اس کے بارے میں جانتا۔ انسان اپنے لیے اتنے اچھے قانون طے نہیں کر سکتا، اتنے اچھے اصول اور ضابطے نہیں بنا سکتا جتنے بہتر اور مکمل ضابطہ اللہ رب العالمین بنا سکتا، کیونکہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی رگ رگ سے واقف ہے، اس کی ساری ضرورتوں سے واقف ہے، کیا چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے اور کیا چیز نقصان دہ ہے، اللہ سب چیزوں سے واقف ہے۔ تو قرآن جو نازل کیا گیا، اس کے اندر انسانیت کے، انسانی فطرت کا خیال رکھا گیا، انسان کی ضرورتوں کا خیال رکھا گیا، انسان کے لیے یا معاشرے کے لیے، سماج کے لیے نقصان دہ چیزوں کا خیال رکھ کر کے اس کے اندر اصول اور قانون کا پابند انسان کو بنایا۔ تو یہ خاصیت ہے قرآن مجید کی۔ اور ایک اور خاصیت یہ کہ اس قرآن کے اندر ہر چیز کی وضاحت، جیسا کہ سورہ نحل کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے ہر چیز کی وضاحت کے طور پر آپ پر اس قرآن مجید کو نازل کیا۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن مجید کو نازل کیا، ساتھ میں ساری کی ساری چیزوں کی وضاحت اس کے اندر موجود ہے۔ آپ جو بھی مسئلہ تلاش کرنا چاہیں، جو بھی بات تلاش کرنا چاہیں، اس قرآن کے اندر مل جائے گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا قول ساتھ ہی ساتھ یاد رہے کہ قرآن مجید کے اندر ہر چیز کا حل ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن دیکھنے والی نگاہ ہونی چاہیے، غور کرنے والی نگاہ ہونی چاہیے۔ غور کرنے کے طریقے سے انسان سمجھتا ہے کہ اس کے اندر یہ بھی حل موجود ہے۔ ایک عام انسان اٹھے اور دعویٰ کرے کہ میں نے غور کیا لیکن مجھے حل نہیں ملا، تو غور کرنے والی نگاہ ہونی چاہیے، تو ایسے انسان کو ہر چیز قرآن مجید میں مل جائے گی۔ امام بخاری پائے کے عالم، امام وقت، حدیث کے سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں، صحیح بخاری کے مصنف اور مؤلف، اللہ رب العالمین نے ان کو جو ذہانت دی تھی اس کے مطابق وہ بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید میں واقعتاً ہر چیز کا حل موجود ہے، بس ایسی نگاہ ہونی چاہیے جو اس پر غور کر سکے، اس کو تلاش کر سکے، اس کو نکال سکے۔ اور آگے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی اور خاصیت کیا ہے جو دوسری کتابوں میں ہم کو نہیں ملتی، جو دوسری کتابوں کی خاصیت ہم طے نہیں کر سکتے، جو قانون ہم بنائے اس قانون کے اندر وہ چیز نہیں پائی جا سکتی۔ وہ یہ کہ قرآن مجید سیدھی راہ دکھاتا ہے، جو سب سے بہتر راہ ہو وہ قرآن مجید دکھاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ یہ قرآن مجید وہ راستہ دکھاتا ہے جو راستہ سب سے زیادہ سیدھا ہوتا ہے، جو راستہ سب سے زیادہ صحیح ہوتا ہے، سب سے زیادہ مناسب راہ اور سب سے زیادہ مناسب راستہ جو ہوتا ہے قرآن مجید وہ دکھاتا ہے، قرآن مجید اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب چاہے جتنا دعویٰ کر لے لیکن اس کا راستہ قرآن مجید کے راستے سے صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے قرآن مجید کو دستور حیات بنانے کا ایک فائدہ ہمارے لیے ہوگا کہ ہم اس راستے پر چلیں گے جو راستہ سب سے صحیح جا رہا ہو، ہم اس راستے پر چلیں گے جو راستہ سب سے زیادہ بہتر اور صحیح ہوگا۔ اور آگے دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو لے کر کے ایک ایسا چیلنج بھی دیا ہے کہ قرآن کے جیسی کوئی کتاب لائی نہیں جا سکتی۔ ساری دنیا اکٹھا ہو کر جتنی بھی کوشش کر لیں، طیب اور ادبا سب مل کر کوشش کر لیں، سب جمع ہو جائیں، مجتمع کر لیں، اجتماع کر لیں، لیکن اپنی کوشش میں وہ ناکام ہو گئے کہ قرآن مجید جیسی کوئی کتاب لے کر آئے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اگر سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جنات، یعنی صرف انسان نہیں، اور انسانوں میں بھی صرف خاص لوگ نہیں، انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات بھی، دوسری مخلوق کی طاقت بھی شامل کر لیں، سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہو کر یہ مشورہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے جیسی کوئی کتاب لے کر آئیں، لا یاتون بمثلہ، کہ اس کے مثل، اس کی طرح کی کتاب نہیں لائی جا سکتی۔ قرآن کے جیسی کتاب
نہیں لائی جا سکتی. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائے, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, مدد کریں کہ چلو قرآن کے جیسی کوئی کتاب لاتے ہیں, قرآن کی جیسی کوئی کتاب بناتے ہیں, لکھتے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کریں, علمی اعتبار سے, قلمی اعتبار سے, کسی بھی اعتبار سے, ساری مدد کے باوجود بھی قرآن کی جیسی کتاب نہیں لاتی. تو یہ سنویدھان جو دستور اور زندگی گزارنے کا جو قانون آپ کے ہاتھوں میں دیا گیا ہے, کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو ہم معمولی سمجھ کر چھوڑ دیں, بلکہ واقعتاً یہ دستور حیات ہے, یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. ایک ایسا قانون ہے جس کی طرح کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا. ایک ایسا قانون ہے جو زمانے کی گردشوں سے فنا اور ختم نہیں ہو سکتا. ایک ایسا قانون ہے جو کبھی بھی مٹایا نہیں جا سکتا, جس میں سے کبھی بھی کمی اور بیشی نہیں کی جا سکتی. اس کی حفاظت کا ذمہ کیونکہ اللہ نے لیا ہے. یہ قانون کو اگر قانون مان کر آپ چلیں تو واقعتاً آپ اس راہ پر ہوں گے جو راہ سب سے زیادہ صحیح ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے. حاضرین, آگے چلتے ہیں کہ قرآن مجید کی تربیت کا انداز آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کس طرح سے انسانیت کی تربیت کرتا ہے, انسان کو کس طرح سے سکھاتا ہے کہ وہ برائیوں سے بچے, معاشرے کو کس طرح سے اچھا کیا جا سکتا ہے, سماج کو کس طرح سے سدھارا جا سکتا ہے. قرآن کی تربیت کے انداز سے آپ کو سیکھیں کہ کس طرح سے ایک فرد کی, ایک سماج کی, ایک معاشرے کی ہم تربیت کر سکتے ہیں, اس کو اچھا بنا سکتے ہیں. آج کا قانون اگر ہم دیکھیں پڑھیں تو اس میں سیدھا براہ راست یہ ہوگا کہ فلاں انسان نے یہ جرم کیا, وہ سزا نافذ کر دی جائے. ہو سکتا ہے اس طرح سے معاشرے میں, سماج میں مجرم انسان جرم کرنے سے بچے, جرم پر, ظلم پر کنٹرول کیا جا سکتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے باوجود بھی جرم ہوتا ہے, اس کے باوجود بھی کرائم کا ریشیو بڑھتا ہی جا رہا ہے, سزائیں نافذ کرنے کے باوجود بھی بڑھتا جا رہا ہے. اس کے پیچھے خاص جو وجہ ہو سکتی ہے وہ یہ کہ تربیت وہ قانون نہیں سکھاتا, وہ سماج ہمیں تربیت کرنا نہیں سکھاتا کہ ایک عام انسان کو کس طرح سے اس بات پر راضی کیا جائے کہ یہ چیز جرم ہے, ظلم ہے, اس کی طرف نہ جایا جائے. وہ یہ نہیں سکھاتا یا یہ نہیں بتاتا کہ یہ جرم کیوں ہے, اس سے کس طرح سے بچایا جا سکتا. اب آپ دیکھیے ریپ کی شرح آج کے سماج میں کتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, عزتیں پامال ہو رہی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں, ہر دن آئے دن, ہر منٹ اور سیکنڈ میں یہ خبر آتی ہے. سزائیں نافذ ہونے کے باوجود بھی وہ ساری کی ساری چیزیں ابھی بھی برقرار ہیں. لیکن قرآن مجید دیکھیے, اس میں سزا جو ہے قرآن مجید کے مطابق وہ الگ سزا ہے. ہر انسان کے لیے سزا ہے جو بھی یہ کام کرنے والا ہے, جو زنا کاری کرنے والا ہے, جو بلاತ್کار کرنے والا ہے, سب کے لیے سزا موجود ہے. لیکن اس سے پہلے قرآن کا انداز تربیت, قرآن سکھاتا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف رکھو, دلوں کو صاف رکھنا سکھاتا ہے, اور پھر اپنی عزت کی, دوسروں کی عزت کی اور عفت کی حفاظت کرنا سکھاتا ہے. قرآن یہ نہیں کہتا کہ زنا کرو گے تو صرف یہ سزا ہوگی, صرف یہ نہیں کہتا, بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. قرآن کہتا ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ. جن چیزوں کو اپنا کر کے یا جن چیزوں کا اختیار کر کے انسان زنا کے قریب ہو سکتا ہے, ایسی غلط چیز کی طرف جا سکتا ہے, اس کو بھی نہیں اپنانا. چاہے وہ ویڈیوگرافی ہو, چاہے وہ غلط چیزیں دیکھنا ہو, چاہے غلط لوگوں کی سنگت میں بیٹھنا ہو, چاہے غلط کتابیں پڑھنا ہو یا غلط باتیں کرنا ہو, غلط لوگوں کے ساتھ رائے مشورہ کرنا ہو یا پھر اکیلے رہنا ہو, ساری کی ساری چیزیں جو زنا کی طرف لے جانے والی ہیں, قرآن کہتا ہے ان کے قریب نہیں جانا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. اگر انسان یہاں یہ تہیہ کر لے کہ جو بھی چیز زنا اور بلاತ್کاری کی طرف لے جانے والی ہے میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا, تو پھر یہ سزا یا جو کچھ جرم کی سزا بتائی گئی ہے اس کے نفاذ کا موقع ہی نہیں آئے گا. سماج اور معاشرہ اس سزا سے خود ہی محفوظ ہو جائے. اس سے آگے چل کر یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کی حد تک آپ عمل نہیں کر سکے, تو یہ بھی سمجھیے کہ جب آپ کے سامنے آپ مرد ہو, کوئی عورت آئے, کوئی لڑکی آئے, کہ اس کا کوئی گزر ہو, نامحرم ہو آپ کے لیے, تو آپ اپنی نظریں جھکا لیں, اپنی نظروں کو نیچا کر لیں. اور ایسا ہی عورتوں کو بھی حکم ہوا کہ عورتیں اگر کسی راہ سے گزر رہی ہیں, ان کے سامنے کوئی نامحرم مرد آ جاتا ہے جس کے اوپر اس کا نکاح حرام نہیں ہوتا ہے, تو قرآن حکم دیتا ہے وہ عورت بھی اپنی نظریں جھکائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے حکم دیا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, کہ مومنوں کو اے اللہ کے نبی حکم دیجئے کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. شرمگاہوں کو حفاظت کرنا مطلب زنا کے قریب نہ جاؤ, زنا سے رک جاؤ, اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو.
اور یہی حکم عورتوں کے لیے بھی، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہ عورتوں کو بھی حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور زنا کے قریب نہ جائیں۔ تو یہ قرآن تربیت کر رہا ہے، قرآن سکھا رہا ہے کہ کس طرح سے ایک فرد کو، ایک اکیلے انسان کو یا پھر ایک پورے سماج کو کس طرح سے پاک رکھا جا سکتا ہے، صاف رکھا جاتا ہے زنا اور زناکاری سے، کس طرح سے یہ جو جرائم بڑھتے جا رہے ہیں ان سے کس طرح سے انسان کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی قرآن پردے کا حکم بھی دیتا ہے، مردوں کے لیے پردہ نہیں لیکن ان کو نظریں جھکانے کا حکم دیتا ہے، زنا کے قریب جانے سے روکتا ہے، اور اس کے بعد اگر زناکاری پھر بھی انسان کر لیتا ہے تو اس کے اوپر آخری حد نافذ کرنے کو دیتا ہے کہ اگر وہ انسان غیر شادی شدہ تھا تو اس پر 100 کوڑے برسائے جائیں، یا عورت غیر شادی شدہ تھی زناکاری کر لی اس کے اوپر 100 کوڑے برسائے جائیں، لیکن اگر شادی شدہ تھی تو حدیث کے مطابق اس کو رجم بھی کیا۔ یہ قرآن مجید کا انداز تربیت۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں قتل کے معاملے میں بھی قرآن اور اسلام ہماری اسی طرح سے تربیت کرتا ہے، بلکہ پہلے یہ چاہتا ہے کہ انسان قتل کی طرف نہ بڑھے، اس کے اوپر یہ مواقع ہی نہ آنے دیے جائیں کہ وہ کسی کا قتل کرنے کا ارادہ کرے۔ قرآن یا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم غصہ نہ کریں، غصے سے بچیں، اور غصہ جب آئے تو اس کو جلدی سے جلدی ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ انسان جب غصہ ہوتا ہے تو غصے ہی میں یہ سب کام کر کے بیٹھ جاتا ہے، غصے میں ہی یہ سارے جرم وہ انجام دے لیتا ہے۔ پھر غصہ کرنے کے بعد قرآن یہ بھی سکھاتا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے اپنے دلوں میں بغض نہ رکھو، کینہ کپٹ نہ رکھو، حسد نہ رکھو، جلن کا مادہ نہ رکھو، غلط فہمی نہ رکھو، تاکہ تم اپنے بھائی کے خلاف جا ہی نہ سکو، اپنے بھائی کے خلاف کوئی جرم نہ کر سکو۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے بھائی کی طرف کسی ایسی چیز کی ذریعے سے اشارہ نہ کیا جائے جو چیز چوٹ پہنچا سکتی ہے، اس کا قتل کر سکتی ہے، جیسے چھری ہوئی، چاقو ہوا، یا پھر اس طرح کے کوئی آلات اور اوزار جن کی وجہ سے چوٹ پہنچ سکتی ہے، خون نکل سکتا ہے، یا انسان ہلاک برباد یعنی مر سکتا ہے۔ تو ایسی چیزوں کی طرف بھی اسلام نے اشارہ کیا کہ ایسی چیزوں کی طرف بھی اسلام نے کہا کہ ان چیزوں کو اٹھا کر کے اپنے بھائی کی طرف اشارہ بھی نہ کیا جائے، یعنی چھری اور چاقو کے لے کر کے آپ اپنے بھائی کی طرف مذاق میں بھی اشارہ نہ کریں، اور اگر اشارہ کر دیا تو فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ واپس اس کو نہ کھینچ لیا جائے۔ تو قرآن یہ سارے اسباب بناتا ہے، پہلے یہ سارے کے سارا فعل تیار کرتا ہے تاکہ انسان اس گناہ کی طرف، اس جرم کی طرف جا ہی نہ سکے۔ اور آج کے سنویدھان اور آج کے قوانین میں آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی، یہ صرف قرآن کا خاصہ، جو قرآن کا امتیاز ہے، یہ قرآن کا انفرادی امتیاز ہے کہ وہ اس طرح سے انسانیت کی تربیت کرتا ہے۔ تو آج آپ کے ہاتھ میں یہ کلام مجید اللہ رب العالمین کا پاکیزہ اور مقدس کلام ہے، تو صرف اس کو یاد کرنے، اس کو پڑھنے کی حد تک نہ رہ جائے، بلکہ پڑھنے کے بعد اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں، اپنی زندگی کا دستور اس کو بتائیں، اور اپنی زندگی کا دستور بنائیں اس کو کہ میری ساری زندگی، میری زندگی کا ہر لمحہ، ہر وقت اور ہر ایونٹ قرآن مجید کے مطابق ہے۔ قرآن میں جو بات ہوگی، جس طرح سے ہوگی، اس کو ماننا، تسلیم کرنا، اگر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دینا۔ اور قرآن مجید کو اگر ہم اپنا لیں تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خیال رکھیں کہ قرآن مجید کی تشریح احادیث نبوی کی روشنی میں قرآن مجید کو سمجھا جائے اور اس کا حق ادا کیا جائے۔ قرآن کا حق کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا حق یہی ہے کہ صرف اس کو پڑھ لیا جائے یا پھر یاد کر لیا جائے، بلکہ قرآن کا حق یہ نہیں ہے، بلکہ شروعاتی حق ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، دوسرا حق یہ ہے جو اس سے بڑا ہے کہ اس کی تلاوت اور اس کو حفظ کیا جائے، پھر اس سے بڑا حق یہ آتا ہے کہ قرآن مجید میں تدبر کیا جائے، غور کیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یتلون حق تلاوتی، کہ اس کی تلاوت کا جو حق ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعریف کی تو صرف یاد کرنا یا پڑھنا ہی حق نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑا حق ہے کہ قرآن کو تدبر کیا جائے، اس میں غور کیا جائے کہ اللہ رب العالمین نے کیا پیغام ہمارے لیے بھیجا ہے، اور اس سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، اس پر عمل کریں۔ پھر اس سے اگلا حق آتا ہے کہ لوگوں کو اس کی تعلیم اور تربیت کریں، تبلیغ کریں۔ تو یہ قرآن کے حقوق تھے۔ اللہ رب العالمین نے جو کتاب آپ کو عطا کی ہے، اس کتاب کے اندر آپ کی زندگی کے تمام مسائل ہیں، تو آپ اپنی زندگی کے مسائل کا حل اس میں تلاش کریں، اس پر عمل کریں، لوگوں کو اس کی تبلیغ کریں، اس کو سمجھائیں اور خود سمجھیں۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ وہ قرآن مجید کی 10 آیتیں پڑھتے تھے، یاد کرتے تھے، یاد کرنے کے ساتھ سمجھتے تھے، پھر اگلی 10 آیتیں نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ وہ ساری آیتیں ازبر ہونے کے بعد اس پر عمل کرنا، اس کو سمجھ لینا نہیں ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پوچھا گیا آپ کی زندگی کیسی تھی؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ آپ کی زندگی قرآن تھی، یعنی قرآن کے اندر جو باتیں ہیں
جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا آپ نے وہ کی، جن باتوں سے رکنے کا حکم دیا آپ ان سے رکو. آپ کی زندگی قرآن کہ نبی کی زندگی کی طرح زندگی گزارنی ہے تو قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، یعنی اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو یاد